نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو وہاں اگر کوئی بیچنے والے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ حج بھی کر رہے ہیں تو ان کا بھی حج ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک طرح سے خدمت سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سروس پرووائڈر جو ہیں وہ بھی حج کر سکتے ہیں، یا حج کے سفر میں ساتھ ساتھ تجارت ہو سکتی ہے. اسی کی طرف یہاں اشارہ کر کے فرمایا گیا لیس علیکم جناح. اب آپ دیکھیے، دین یہ نہیں کہ آپ دنیا سے منہ ہی موڑ لیں، اور اگر وہاں کوئی دنیا کا چھوٹا موٹا کام کاروبار حاجیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے تو آپ کہیں یہ دیکھو ذرا ان لوگوں کو، یہ تو پیسے ہی کمانے آئے ہوئے. آپ کو کیا خبر کہ ان کی نیت کیا ہے؟ اگر ان کی نیت حاجیوں کی خدمت ہے اور اس کے صلے میں کچھ اپنے سفر کا خرچہ نکالنا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اسلام میں تجارت کو کیا قرار دیا گیا؟ بہترین عبادت ہے. رزق حلال کی طلب اور کمائی جو ہے اور اس کے لیے محنت جو ہے وہ بھی عبادت ہے، دنیا داری نہیں ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے باقی فرائض بھی پورے کرو. یہ نہیں کہ اگر آپ وہاں پر اپنا ٹھیلا لگائے ہوئے ہیں تو آپ نمازیں بھی چھوڑ بیٹھو، اب خرابی ہوگی پھر. یا اسی کی لالچ اور ہرس میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ باقی کام تمہیں بھول جائیں، یہ درست نہ ہوگا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ رزق، یعنی راستے سے خرید بھی سکتے ہو، بیچ بھی سکتے ہو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. لیکن اصل چیز جس کا تمہیں یاد رکھنا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. خرید و فروخت میں ایسے محو نہ ہو کہ جس میں کیا ہو جائے؟ اللہ کی یاد نہ بھول جائے. سورۃ الجمعہ میں کیا آتا ہے؟ جب اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کے دن پکارا جائے اللہ کے ذکر کی طرف، اور یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز. کیا کرو؟ دوڑو. اور کیا چھوڑ دو؟ تجارت. تو جو لوگ حج کے سفر میں ساتھ ساتھ تجارت کر رہے ہوں انہیں پھر کس چیز کی پابندی کرنی ہوگی؟ فرائض کی پابندی بھی کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں بھی وہ خرید و فروخت کرتے چلے جائیں. وزر البیع. اب کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. نماز ہو گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. کیا کرو؟ زمین میں نکل جاؤ، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جو عام دنوں میں جمعے کے دن کا حکم ہے، یہی حکم حج کے موقع پر بھی ہے کہ مناسک ادا کرو، ذکر کی کثرت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ لین دین میں، خرید و فروخت میں کوئی گناہ کی بات نہیں. لیس علیکم جناح، کوئی پوچھ پکڑ نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اور یہ واپسی کس دن ہے؟ 9 تاریخ کو. تو رات کہاں گزارو؟ مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ میں. اور اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مزدلفہ کا قیام جو ہے وہ لازم ہے، قرآن کا حکم ہے، یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اور کیا کرو؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے، یعنی جس طرح اس نے تم کو توفیق دی، سکھایا، جو تمہارے لیے پسند کیا. اور یہاں مشعر الحرام کے پاس ذکر سے مراد خاص طور پر نمازیں ہیں، جو مغرب اور عشاء کی ہوگی اور فجر کی ہوگی، اور صبح کے وقت کھڑے ہو کر سورج کی روشنی پھیلنے تک اللہ کا ذکر، اس کی طرف اشارہ یہاں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور دیکھو اب تمہیں اس نے ہدایت دی. اب یہ دالین اور ہدا جو ہے یہ اپوزٹ ایک دوسرے کے آ رہے ہیں. کہ تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، جو تمہیں علم دیا گیا اس سے پہلے تم بھٹک رہے تھے، تمہیں صحیح مناسک ادا کرنے نہیں آتے تھے. اور اب بھی جو لوگ صحیح سیکھ کر نہیں جاتے وہ کیا کرتے ہیں؟ بھٹکتے رہتے ہیں.
اور دوسرا معنی اس میں کیا ہے کہ ذکر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے. خود ساختہ من گھڑت طریقے اختیار کرنا ذکر کے کچھ اچھا نہیں. لیکن عموماً لوگ مسنون اذکار تو جانتے نہیں، کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے وہ تو ان کو پتا نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ خود سے خود چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، پھر ان کی پابندی کرتے ہیں اور خود کو مشقت میں ڈالتے ہیں.